مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سب سے اچھا دوست بیوی کے لیے شوہر ہے، اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھا اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کے کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ ایک عورت کے لیے شوہر ہمدرد ہو اور باقی ساری دنیا اس کے خلاف ہو تو وہ ہنسی خوشی رہ لے گی، لیکن اگر ساری دنیا ہمدرد ہو، شوہر نہ ہو تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ بیوی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھر کو ویران کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شک کا بیج ایک درخت بن جائے، آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکمرانی کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ بات چیت کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ ایک خوشگوار رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں، کوئی اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو صرف اور صرف شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق
ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب بھی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ اچھی بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہم اکثر اس لیے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اس کی غلطی بتاتے نہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اسے خود ہی احساس ہو جائے۔ اسے احساس ہونا نہیں، اور ہماری بدگمانی عروج پر پہنچ جاتی ہے، جہاں سے واپس آتے آتے بہت دیر لگ جاتی ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی عبادت ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ معمولی ہوتا تو قرآن پاک میں بار بار اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ آپس کی ذمہ داری کو عبادت سمجھے، نہ کہ بوجھ۔ خیال کریں عبادت کا خیال تمنائی دیتا ہے، جبکہ بوجھ سمجھنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دارمدار اس کے شوہر پر ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تب ہی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑی میں۔ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا بھی نہیں چھوڑتی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے پیار بھری رویے اور توجہ کی منتظر رہتی ہے، چاہے بیچ میں کتنی بھی شدت کی ناراضگی چل رہی ہو۔ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ بیوی کو عزت دینے والا مرد غلام نہیں ہوتا، بلکہ عظیم ماں کا فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ زندگی کے تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنی میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کا احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، اور سائے کے بنا انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ خدا کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کر سکے۔ مرد خود عزت کرے گا، بیوی کی تو سب کریں گے۔ اگر مرد کی پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو
تو ایک دفعہ گھر پہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لے کہ ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی بیوی خوش نہیں ہے تو اللہ آپ سے کس طرح خوش ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کا دل دکھ رہا ہے اور وہ چپ چاپ آنسو بہاتی ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کرتی اللہ سے، پر اللہ اس کے ایک ایک آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے۔